میں پیدا ہوئی ہوں، سنی مسلم فیملی میں، جی ماڈریٹ فیملی، اور شروع سے ہی ہمیں قرآن جو ہے نا پڑھایا جاتا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. میرے گھر میں اسپیشلی گھر میں قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے تھے ہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھتے تھے. جی اور پھر جو ہے وہ میں جب تھوڑا بڑی ہوئی تو میں نے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھا جو کہ قرآن کو جو پڑھتے تھے اور پھر اس کو بائبل سے کمپیئر بھی کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا میں زیادہ اور مزید قرآن میں انوالو ہونے لگی، زیادہ اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، ورڈز میننگ عربک سارا سب کچھ سمجھنے لگی. تو جی پھر جب مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ جو ہیں مسلمان جو ہے نا وہ لیڈیز کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، میرے ساتھ کس طریقے سے پرسنلی جو لائف میں میرے جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، ایونٹس ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے مجھ سے بیہیو کیا، اور میں بالکل اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ نا انوردی اور ڈسرسپیکٹڈ، اور مطلب کوئی ویلیو نہیں نا. تو اس وجہ سے مجھے فیل ہوتا تھا کہ بینگ اے وومن جو ہے مجھے ایسے لوگ کیوں بیہیو کر رہے ہیں. تو جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ مجھے تھوڑا سمجھ میں آنے لگا. پھر اس کے بعد وہ اور مزید بڑھ گیا جبکہ جو میری ڈیورسز ہوئی، اس کے بعد جو جی میرے ایکس ہسبینڈ نے جو میرے ساتھ ایسا بدسلوکی کی ہے اس سے پہلے سے ہی، تو اس کے بعد اور زیادہ مجھے ایکسپیرینس ہونے لگا کہ یہ کس طریقے سے مہیلاؤں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو مجھے جو ہے بہت سارے نام پکارے گئے، مجھے طوائف کہا گیا، مجھے جو ہے مطلب کوئی اچھی عورت نہیں کہا گیا، مجھے مطلب باقاعدہ عبایا پہنتی تھی، پورا کور کر کے رہتی تھی، اور یہ کہ جی مجھے کوئی فرینڈز بنانے کی اجازت نہیں تھی، مجھے ہنسنے کی اجازت نہیں تھی. اگر میں ہنس بھی دی یا اسمائل بھی دے دی تو ایسا سمجھا جاتا کہ میں خراب قسم کی خاتون ہوں. تو اس او ہو طریقے سے مطلب مجھے بہت زیادہ ایسا کر کے رکھا گیا. پھر جو ہے نا اگر ہنس دی تھوڑا سا، اگر کسی کوئی جوک ہو گیا، کوئی اگر ایسا اسمائل بھی ہو گیا تو غلط مجھے بتایا گیا کہ ہاں میں کوئی مرد کی اٹینشن چاہ رہی ہوں، اس قسم کی باتیں کی جاتی تھیں. تو بالکل جیسے سائیکولوجیکل ڈیمیج کر کے رکھ دیا گیا تھا کہ مطلب نہ ہنسو نہ فرینڈ شپ بناؤ، اور ادھر کیوں مطلب بالکل جیسے اور عبایا میں بالکل کورڈ. تو اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اسی کے درمیان ایک مجھے پتا چلا کہ نکاح کا مطلب کیا ہے. ایک قرآنیون تھے گروپ، وہ جو تھے جو صرف قرآن پہ بلیو کرتے تھے، حدیث پہ نہیں. تو وہ ان کی 2-3 بیویاں اور تھیں پہلے سے، تو وہ انٹرسٹڈ ہوئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نکاح کا مطلب یہ نا کہ مطلب اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں مطلب کھل کے بتانا چاہوں گی کہ جی جی نکاح کا مطلب ہوتا ہے، جی نکاح کا مطلب ہے انٹر کورس. اور انہوں نے یہ بتایا سورہ نساء 4 اور اس کی 3 ورس کو لے کے کہ دیکھیں اس میں جو ہے کوئی الگ الگ نہیں کہا گیا ہے، اس میں ہے کہ گروپ سیکس ہوگا. تو جب آپ کی اگر ایسا ہوگا، اگر ان کے ساتھ میں اگر شادی کرتی ہوں تو ہوں میرے ساتھ بھی گروپ سیکس ہونے والا ہے، یعنی کہ ایک رات میں ان کی بیویاں بھی موجود رہیں گی اس کمرے میں، او مائی تو ان گاڈ کے ساتھ بھی. جی اور پھر مجھ پہ یہ کہا گیا کہ مجھے 0 سائز ہونا ہے پہلے، تبھی یہ سب چیزیں ہوں گی. تو تو میں دس اس واز وقت سن کے جی دس واز یور I mean your first marriage or second marriage میں ہوا نو یہ نو 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 دیٹس ایکچولی آئی جسٹ جمپ یہ جو ہے تھرڈ، جب دو شادیاں ڈیورس ہو گئی تھی، اس کے بعد جو تھرڈ والے ہیں یہ انہوں نے اپروچ کیا تھا ارادہ رکھنے کے لیے کہ مجھ سے اچھا شادی کریں گے. اچھا تو پہلی اچھا جو شادی ہوئی تھی میری پاکستان میں ہوئی تھی، اور جب میں کافی لیٹ mid-20s تھی. تو وہاں پر ہوئی تھی پاکستان میں، حیدرآبادی فیملی تھی، جماعت اسلامی کی تھی. تو وہاں پر جو ہے جب شادی ہوئی گھر گئے تو وہاں پر جو ہے مجھے اپنا کمرہ بند کرنے کی اجازت نہیں تھی. او اپنا کمرہ بند کرنے کی اجازت نہیں تھی بالکل. جیسے میں گھر کا کام میں نے ولی میں جیسے شادی کے دوسرے دن سے کام کرنا شروع کر دیا، تو میں اپنا کمرہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتی تھی. تو ایک دفعہ آئے سسر، ساس نہانے چلی گئیں، وہ 1 گھنٹے تک نہاتی تھیں. تو سسر آئے میرے کمرے میں اپنی شرٹ بدلنے لگے. تو میں پورا اس وقت بھی پورا اوپر سے لے کے نیچے تو جو بڑی چادر ہوتی ہے کور کر کے وہ جی میں رکھتی تھی، پوری لمبی چادر.
تو وہ اوڑھ کے پھر میں کھڑی ہو گئی ادب سے کہ بھائی بزرگ ہیں کمرے میں آئے ہیں تو جی اور جیسے ہمارے کنچل میں ہوتا ہے بزرگ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ذرا دعا جی دیتے ہیں تو میں ادب سے کھڑی ہو گئی تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو آہستہ آہستہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ میرے ہر جسم پہ ان اپروپریٹ جگہ جانے لگا او اور انہوں نے مجھے گھسیٹ کے اپنے پاس جو ہے وہ ٹنگ ٹو ٹنگ کس کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت ہی مجھ میں کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو بہت زور سے میں نے پنچ مارا ہے اور پنچ مار کے یہ ہوا ہے کہ وہ جو سسر ہیں وہ میرے دور ہوں دیوار پہ جا کے گرے ہیں چھپکلی کی طرح ہوں چپک گئے تھے وہ نیچے گر گئے تو پھر انہیں پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنے ایکس اس وقت کے جو ہسبینڈ تھے اس کو بتایا تو پھر جو ہے مشکل میں آ جاؤ گے ڈیورس تو میں نے اپنے ایکس ہسبینڈ کو کال کی اس کو بتایا تو پہلے تو بڑا غصے ہو گیا کہ بھائی یہ میرا باپ ہے اس نے میری جو پہلے جو بڑے بھائی کی بیوی تھی اس کے ساتھ بھی ہوں ایسے ہی کیا تھا او تو اس کے ساتھ بھی یہ کیا تھا تو وہ تو میرا بڑا بھائی جو تھا وہ تو بڑا تھا کہ عقل مند تو وہ الگ ہو کے چلا گیا الگ یونٹ لے کے رہنے لگا تو ہوں لیکن یہ کہ اس کے پاس میرا پیسہ بھی ہے تو کہہ رہا اچھا ٹھہرو یہیں پر ہی میں اپنی ماں سے بات کر آتا ہوں وہ باہر گئے بات کر کے ماں کے پاس سے بات کر جب واپس آئے کمرے میں نقشہ ہی چینج کہہ رہے اپنا بیگ پیک کرو میں تمہیں اپنے ماں کے تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں او میں نے مائی کہا کیوں گاڈ کہہ رہے کہ نہیں ہمارے یہاں جماعت اسلام میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اگر ماں باپ بولیں کہ اس بیوی کو چھوڑ دو طلاق دے دو تو طلاق دے دو بھلے سے بیوی کا کوئی قصور ہو یا نہیں قصور ہو کے نہ ہو بس دے دو